الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل نے جو رویہ اختیار فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور دنیا جہان والوں پر ان کو فضیلت فوقیت عطا فرمائی. کیسے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے. اور ان انعامات میں بھی سب سے بڑے انعام جو ہے نا اس دنیا میں، وہ نبوت ہے. نبوت بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کی کتاب بہت بڑا انعام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر اور نبی عطا فرمائی، موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمائی. اور فرمایا کہ حکومت بھی عطا فرمائی، بادشاہی بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. یعنی روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا، مادی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا، دینی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا. ہر قسم کی نعمتیں عطا فرما دیں، اور فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو دنیا جہان والوں پر فضیلت عطا فرما دی. بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت، جو فوقیت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، اس وقت اقوام عالم میں کسی قوم کو یہ فضیلت، یہ برتری حاصل نہیں تھی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بنی اسرائیل سب سے بہترین قوم تھی، افضل قوم تھی، جن کے پاس نبوت بھی تھی، کتاب بھی تھی، حکومت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعام عطا فرمائے تھے، اس کا حق تو یہ بنتا تھا کہ شکر گزار بندے بن کر رہتے، اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے ان کو واضح احکامات عطا فرمائے، واضح ہدایات عطا فرمائے، واضح دلائل عطا فرمائے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے
اس کے بعد جو اختلاف پیدا کیا وہ ان میں علم آ جانے کے بعد اختلاف ہوا۔ ان میں کتاب آ چکی تھی، اللہ کے پیغمبر آ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آ چکی تھیں۔ تعلیمات آنے کے بعد، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ علم کے ہوتے ہوئے، تعلیمات سے نبوی کے ہوتے ہوئے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ضد اور عناد کی بنیاد پر کیا۔ یہ ضد اور عناد ایسی منحوس چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے پیغمبر کی برکات سے بھی محروم کر دیتی ہے، اللہ کی کتاب کی برکات سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ ضد کی وجہ سے آدمی مارا جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود لوگ گمراہی کو قبول کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے۔ ضد کی وجہ سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل فرمائے ضد عناد کی وجہ سے تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اختلاف ہوا، فرقے فرقے بن گئے، اپنے اپنے عقائد بنا لیے، اپنا اپنا دین بنا لیا، اپنے اپنے نظریے بنا لیے، اپنے اپنے رسم و رواج بنا لیے، ان میں بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا پروردگار ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جن عقائد کے بارے میں، جن اعمال کے بارے میں، جن نظریات کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیں گے، نتیجہ ظاہر فرما دیں گے کہ کیا حق تھا، کیا باطل تھا، حق کا انجام کیا ہے، باطل کا انجام کیا ہے۔ اہل حق کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو اہل باطل ہیں ان کو عذاب ملے گا، سزا ملے گی، جہنم میں جائیں گے۔ عملی فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن، لیکن وہ نتیجے کا دن ہوگا۔ اس وقت نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی، کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کسی کی معذرت قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں موت سے پہلے پہلے مہلت ہے، انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے کردار کی اصلاح کر لے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، عمل ٹھیک کر لے، توبہ کر لے، معذرت کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو نجات ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔